باب من رفع صوتہ بالعلم، باب من جس نے رفع بلند کی صوتہ آواز اپنی بالعلم علم کے ساتھ، یعنی علم سکھانے کے لیے اونچی آواز میں بات کرنے کی اجازت ہے، اور طبعاً پھر اس سے اسپیکر وغیرہ اور مائک کا سسٹم جو ہے اس کی بھی اجازت ہے۔ حدثنا ابو النعمان عارم بن الفضل قال حدثنا ابو اوانة عن ابی بشر عن یوسف بن ماہک عن عبد اللہ بن عمرو قال تخلف عنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیچھے رہ گئے ہم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، فی سفرتن ایک سفر میں، سافرناہا سفر کیا ہم نے اس میں، یعنی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہے تھے کہ ایک دفعہ آپ پیچھے رہ گئے، کوئی خاص وجہ ہو گئی، فادرکنا تو آپ نے ہم کو پا لیا، یعنی ہم پہلے کسی مقام پہ پہنچے اور آپ پیچھے سے آ گئے۔ وقت اور تحقیق ارحقتنا، ارحقہ کا لفظی معنی ہوتا ہے تھکانا، لیکن یہاں مراد ہے کہ جلدی جلدی پائی ہم نے یا پڑھی ہم نے الصلاۃ نماز، یعنی نماز کا وقت تنگ تھا۔ ارحقتنا الصلاۃ، آ پہنچی ہم کو نماز، یا تھکا دیا ہم کو نماز نے، یعنی جلدی کی ہم نے کہ ہم نماز پڑھ سکے۔ ونحن نتوضا، اور ہم وضو کر رہے تھے، یعنی وقت تنگ تھا نماز کا اس لیے جلدی کر رہے تھے، ہم پریشان ہو رہے تھے اور جلدی جلدی وضو کر رہے تھے۔ فجعلنا نمسح علی ارجلنا، تو کیا ہم نے مسح اپنے پاؤں پہ، یعنی جلدی میں ہم نے سوچا چلے اوپر سے دھو لیا تو پاؤں پہ مسح کر لیتے ہیں، یعنی پاؤں کو پوری طرح نہیں دھویا، توجہ کے ساتھ نہیں صاف کیا۔ فنادا، تو پکارا آپ نے، بِأَعْلَى صَوْتِهِ، اپنی بلند ترین آواز میں، یعنی پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دیکھا کہ لوگ جلدی جلدی وضو کر رہے ہیں اور ادھورا ادھورا کر رہے ہیں، تو آپ کو یہ دیکھ کے پریشانی ہوئی اور آپ نے اسی وقت کیا کیا، بلند ترین آواز میں سب کو خطاب فرمایا تاکہ ہر کوئی سن لے۔ کیا؟ ویل للعقاب من النار، ویل ہلاکت ہے، للعقاب ایڑیوں کے لیے، من النار آگ میں سے، یعنی آگ کی وجہ سے۔ مرتین، دو مرتبہ یہ بات فرمائی، او ثلاثن یا تین مرتبہ دہرائی، یعنی دو تین بار بلند آواز سے لوگوں کو یہ اعلان کر کے بتایا کہ پاؤں کو اچھی طرح دھو، اگر وضو میں پاؤں کی ایڑیاں خشک رہ گئیں، کیونکہ بعض اوقات ہمارے یہاں بھی لوگ ٹیپ کے نیچے پاؤں ایسے آگے کر کے فوراً پیچھے کر لیتے ہیں اور اس بات کا اہتمام نہیں کرتے کہ ٹخنے بھی دھلے ہیں یا نہیں، ایڑی بھی اچھی طرح، کیونکہ بعض اوقات ایڑیاں خشک ہوتی ہیں یا پاؤں ننگے ہونے کی وجہ سے کوئی میل وغیرہ ان پہ ہو سکتی ہے یا کوئی چیز چپکی بھی ہو سکتی ہے، جیسا کہ آپ انشاءاللہ آگے کتاب الوضو میں پڑھیں گے کہ جو وضو کے فرائض ہیں ان میں سے ہر حصے کا جو ہے پوری طرح دھویا جانا ضروری ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایڑیوں کے لیے آگ کی ہلاکت ہے۔ یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ اگر کوئی شخص وضو ہی نہیں کرتا اور نماز ہی نہیں پڑھتا تو پھر اس کے لیے کیا ہے، ہی نہیں پڑھتا